نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. میں نے سورۃ البقرہ کی 26ویں آیت کی تلاوت کی ہے اور گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین کو بشارت عطا فرمائی. اور بشارت کیا تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دے جنہوں نے نیک عمل کیے، باغات کی، ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. ان مومنوں کے لیے ان باغات کے اندر پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. بے شک اللہ یہ بات کہنے سے نہیں رکتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی. تو اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب سورۃ العنکبوت نازل ہوئی اور کافروں کے بتوں کو جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح تعبیر کیا گیا کہ جس طرح مکڑی کا جالا مکڑی کی حفاظت نہیں کر سکتا، اسی طرح بت بھی جو ہے بت پرستوں کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو اللہ نے جب یہ مثال بیان فرمائی تو کافروں نے کہا کہ اللہ کا اس مثال سے جو ہے وہ کیا مقصد ہے. تو اللہ نے اسی بات کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ اللہ کوئی ایسی مثال بیان کرنے سے نہیں رکتا، اگرچہ وہ مچھر کی ہو یا مچھر سے بھی حقیر چیز کی ہو، اللہ مثال بیان فرما دیتا ہے. کیونکہ ہر وہ شخص جو فصیح و بلیغ ہو اور سمجھدار ہو، عقل مند ہو، تو وہ جب بھی کوئی بات سمجھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ساتھ مثال بیان فرماتا ہے، کوئی نہ کوئی مثال بیان کرتا ہے تاکہ مثال جو ہے وہ بات جو ہے وہ جلدی سمجھ آ جائے. تو اللہ نے مثال بیان فرمائی اور اس طرح سورۃ البقرہ کے اندر پیچھے بھی 2 مثالیں گزری تو جن کے اندر منافقین کا تذکرہ تھا کہ منافقین کس قسم کے لوگ ہیں. پہلے نمبر پہ جو مثال بیان کی گئی کہ اس شخص کی بیان کی گئی جس نے اپنے ارد گرد آگ روشن کی اور پھر جب آگ روشن ہو گئی تو اس کی آنکھوں کا نور لے لیا گیا. دوسری مثال بیان کی گئی بارش کی کہ ان منافقوں کی مثال ایسے ہے کہ کوئی شخص ایسے تاریک بادلوں کے اندر کھڑا ہو جس کے اندر گرج بھی ہو، چمک بھی ہو، اندھیرا بھی ہو. تو اللہ رب العزت نے وہ مثال بھی بیان فرمائی. تو اب اللہ فرماتا ہے کہ بے شک جو اللہ ہے وہ اس بات سے نہیں رکتا کہ وہ بیان کرے مثال کسی مچھر کی یا اس سے بھی حقیر چیز کی. تو اللہ فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے. جی، جو شخص ایمان لے آتا ہے اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ ہونا ہوتا ہے اور اس کے جو سعادت ہوتی ہے اس کے قریب ہوتی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ بس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، جو قرآن مجید کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ جو مثالیں اللہ نے بیان کی یہ اللہ کی طرف سے حق بیان کی گئی ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ ہے اللہ رب العزت کا ان مثالوں کو بیان کرنے کے ساتھ. تو اللہ نے یہاں پر کافروں کا پہلے ایمان والوں کا ذکر فرمایا. وہ اس طرح ذکر فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ نے جو مثال بیان فرمائی یہ ضرور بضرور حق ہے، سچ ہے یہ مثال. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا، اللہ وہ گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت سوں کو، ویہدی بہ کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو. تو گمراہ اور ہدایت سے کیا مراد ہے؟ کافروں نے جو کہا کہ اللہ اس کے ساتھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. لوگ کس طرح گمراہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید جب ان کے سامنے آ جاتا ہے، قرآن مجید کا ہر لفظ ان کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، شریعت ان کے سامنے واضح ہو جاتی ہے، تب وہ لوگ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کی غلط تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ جب غلط تعویلیں کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن مجید ان کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور وہ ہدایت ہے اس کے ساتھ بہت سے لوگوں کو. یعنی یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایسی کتاب ہے، اگر قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تعویل نہ کی جائے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، راستے سے ہٹ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے راستے سے. لیکن اس کے برعکس اگر انسان ہدایت کی حاصل کرنے کی نیت سے جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے،
قرآن مجید کو سمجھتا ہے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہی قرآن اس کے لیے ہدایت، ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وما یضل به الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ساتھ مگر فاسق لوگ۔ فاسق لوگ کون لوگ ہیں؟ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں، ایسے گناہ کے مرتکب جو ہو جاتے ہیں جو کبیرہ گناہ ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید ہے اس کے ساتھ وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر، جن کی قسمت کے اندر سعادت نہیں ہوتی بلکہ فسق ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا صرف وہی لوگ جو ہیں وہ اس قرآن مجید کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔